अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस साल बिल गेट्स की एक नई किताब आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो क्लाइमेट डिज़ास्टर है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। इस किताब में कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ख़ास तौर पर जो पहले चंद चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं, उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। मैंने ये सोचा है कि वो जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी आपके सामने रख दूं ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो कि क्लाइमेट के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। एक बात अहम ये भी है कि जो बिल गेट्स के आमतौर पर प्रेडिक्शंस हैं, जो पेशगोइयाँ होती हैं, हमने देखा है कि वो सही साबित होती हैं। और वो पेशगोइयाँ सही क्यों साबित होती हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ राय हैं लोगों के। कुछ लोग ये समझते हैं, जिस तरह औरिया मकबूल जान साहब हैं या ज़ैद हामिद साहब हैं, उनका ख्याल है कि ये प्रेडिक्ट करते हैं और फिर साजिशों के ज़रिए ख़ुद असबाब पैदा करते हैं कि जिनसे वो चीज़ें सादिर हो जाती हैं, जिससे उनकी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती हैं। जिस तरह वबा का मामला था, उन्होंने प्रिडिक्ट किया और वो कहते हैं कि फिर उन्होंने साजिश की और वो सही हो गया। और यही ख्याल उनका इस क्लाइमेट डिज़ास्टर के बारे में भी है। वो कहते हैं कि पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया और अब ये इनके असबाब पैदा करेंगे जिससे लामहला हम इस डिज़ास्टर में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो राय मुझे सही लगती है वो ये है कि एक ही इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेडिक्ट करके आप मुख्तलिफ नतीजों तक पहुँचते हैं, और जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, एनालाइज करना सही तरीके से आ जाए तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं होता कि वो उन चीज़ों से सही नताइज निकाल ले। इसकी मिसाल आपके सामने डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं। चंद साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी कि मुसलमान ममालिक का क्या हाल होगा, अरब के साथ क्या होने वाला है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात किस तरह के हैं, या रीजन में जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, वो किस तरह की होगी। अब ज़ाहिर है वही हदीसें हैं जो बाकी उलमा के सामने भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को एक ख़ास फ़हम अता किया था कि वो उन हदीसों को सही तरीके से एनालाइज कर सकते थे और उनसे एक नतीजा बरामद करते थे। यही हाल मेरे ख्याल में बिल गेट का है कि उनके पास इंफॉर्मेशन जब आ जाए और अगर वो उस फील्ड में हैं तो फिर उनके लिए ये आसान हो जाता है कि वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे शायद आपको कुछ इंटरेस्ट पैदा हो कि हमें क्यों उनकी बातें सुननी चाहिए। आपको ये तो मालूम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की उन्होंने बुनियाद रखी और ज़ाहिर है वो आईटी से रिलेटेड थे, तो उन्होंने 1999 में एक किताब लिखी और उस किताब का उन्वान था कि बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि इस आईटी से रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, और वो हमने देख ली कि बिल्कुल सही साबित हुई। उनकी मिसालें मैं आपके सामने सीधा सीधा रखूँगा कि उन्होंने उस किताब में कौन सी बातें की और कौन सी बातें सही हुई। अब ये जो डिज़ास्टर और क्लाइमेट का मसला है, आजकल बिल गेट्स ख़ास तौर पर इस फील्ड में एक्टिव हैं और उनके पास डेटा है, उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और वो इस बुक में लिखते भी हैं कौन सी चीज़ ऐसी थी जो इस साइड पे लेके आया बिल गेट को। सिर्फ इसलिए कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो, मैं उनकी उस किताब बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट से आपको 10 पेशगोइयाँ पढ़कर सुनाता हूँ, उसका मफ़हूम आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ी में किताब है तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका मफ़हूम सही तरीके से आप तक पहुँचाऊँ और फिर आप ख़ुद देखें कि वो किस तरीके से हमारे सामने आई हैं। और ये 21 साल पहले की पेशगोइयाँ हैं। जो सबसे पहली पेशगोई मुझे लगती है कि जो बिल्कुल पूरी हो गई है, उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त आएगा कि कीमतों के मवाज़ने के लिए वेबसाइट्स होंगी और जो भी कोई चीज़ ख़रीदना चाहेगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो ये देखे कि कहाँ से मुझे ये चीज़ सस्ती मिल रही है। अब हम देखते हैं कि अमेज़न पे या पाकिस्तान में आप ले लें दराज पीके पे, आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं कि वो इस तरतीब में आपके सामने आएँ
کہ جو سب سے سستی چیز ہے وہی پہلے آ جائے، تو یہ بہت آسانی ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ اگر ایئر ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ایئر لائن کی ٹکٹ مجھے سب سے سستی پڑ رہی ہے۔ اب ایون گوگل نے بھی فلائٹس کا ایک سروس شروع کیا جس کی فلائٹ سرچ کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے گوگل کی فلائٹس تو نہیں ہیں، جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی فلائٹ، کس ایئر لائن کی فلائٹ سب سے سستی پڑے گی۔ تو یہ پہلی پیش گوئی تو بالکل ہمارے سامنے ہے جو صحیح ثابت ہوئی ان کی۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ڈیوائسز ہوں گی جو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم سکیں گے اور وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اس کے ذریعے ہم چیزیں لے سکیں گے، ہم چیزیں خرید سکیں گے اور وہ ہماری صحت کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیں گی۔ تو یہ جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمارٹ فون اور ڈیفرنٹ دوسرے اس طرح کی جیسے اسمارٹ واچ، اسمارٹ رنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس دستیاب ہیں جو ہم کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، جن کے ذریعے ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم چیزیں خرید اور بیچ سکتے ہیں، جو ہماری صحت کے حوالے سے ہمیں معلومات دیتے ہیں۔ جو تیسری پیشین گوئی تھی ان کی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے مالی معاملات اور صحت کے معاملات دیکھے جا سکیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے، انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے ہم ہر طرح کی مالی معاملات اپنے دیکھ سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے صحت کے معاملات ہیں وہ بھی اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے، آپ ہاسپٹل سرچ کرتے ہیں اور ایون کہ آپ دوسرے ملکوں سے ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو وزٹ کرتے ہیں، یا فون پہ ہی ویڈیو کال کے ذریعے ہی آپ اپنی علامات ہیں وہ بتاتے ہیں اور وہ آپ کو دوا سجیسٹ کرتے ہیں۔ چوتھی بات جو بل گیٹ نے کی کہ ہمارے پاس ڈیوائسز اس طرح کی ہوں گی کہ جو ہماری بات سن سکیں گی اور پھر اس کا جواب دینے کی صلاحیت ان میں ہوگا، اور جس طرح کا کام ہم ان سے کہیں گے اس کام میں وہ ہمیں اسسٹ کر سکیں گے۔ اس کی بھی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل اسسٹ کی صورت میں اینڈرائیڈ میں اور آئی فون میں بھی آپ وائس ریکگنیشن ہر جگہ پہ آپ کو اب دستیاب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ای میل کریں تو آپ کے موبائل کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا اور وہ اس شخص کو ای میل سینڈ کرتا ہے۔ پانچویں بات جو انہوں نے کی وہ بہت دلچسپ انداز میں اس وقت انہوں نے کی، شاید کسی نے یقین نہیں کیا کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ ویب سائٹس ہوں گی لوگوں کی وہ کامن ہوں گے، پرائیویٹ ویب سائٹس کامن ہوں گے۔ یہ بہت عجیب و غریب کنسیپٹ تھا اس وقت کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ فیس بک، ٹویٹر اور جو باقی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کا ایک پرائیویٹ پیج ہے لیکن ہے کامن، جو اوور آل پلیٹ فارم ہے وہ کامن ہے کہ فیس بک پہ ہی میرا پرائیویٹ پیج ہے، میرے دوست کا بھی وہیں پہ پیج ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح ثابت ہوئی جو اس وقت شاید بہت عجیب و غریب لگی ہوگی کہ پرائیویٹ ویب سائٹس کامن کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اچھا، چھٹی بات انہوں نے اس بک میں ایک کی ہے کہ اگر آپ ایک چیز خریدیں گے، فلائٹ کی ٹکٹ لیں گے، تو آپ کو ہوٹل کی سجیشنز وہ ویب سائٹ خود دیا کریں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پروموشنل آفرز بھی دیے جائیں گے۔ جب ویب سائٹ کو یہ ادراک ہوگا کہ آپ اس شہر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے ہوٹلز کے لیے یا وہاں کے ریسٹورنٹس کے لیے آپ کو آفرز دیے جائیں گے تاکہ آپ وہاں وزٹ کر سکیں، اور یہ اب بالکل منوان اسی طرح ہو رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ساتویں بات انہوں نے یہ کی کہ جو جابز آئیں گی ان کی آن لائن ریکروٹنگ ہوگی۔ اب آپ لنکڈ ان کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہم جا کے جاب سرچ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہی ہم اپنے سکلز پوسٹ کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ سکل ہیں۔ جو ڈھونڈنے والے ہیں، جن کو کوئی مزدور یا جن کو کوئی فرد درکار ہے جو ان کی کمپنی میں کام کرے، تو وہ اس سکل سیٹ کی بنیاد پر آن لائن ہی اس شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ آٹھویں چیز ایک انہوں نے مینشن کی کہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ مینیج کرنے کے لیے ہم سافٹ ویئر استعمال کریں گے، بجائے یہ کہ ہمارے پاس اچھے مینیجر ہوں۔ اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہمارے پاس اچھے پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہوں۔ اور ابھی آپ ایپل، گوگل، مائکروسافٹ، اس طرح کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ سب اپنے پروجیکٹ مینیج کرنے کے لیے مختلف سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں۔ نویں بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اسمارٹ ایڈورٹائزنگ ہوگی۔ جس طرح کے آپ کے انٹرسٹ ہوں گے آپ کو اس طرح کے ایڈ دکھائی جائیں گے،
اور اس حوالے سے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل سب ایڈز اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہمیں اسی طرح کے ایڈ دکھائی دیں گے۔ 10ویں بات جس پہ دراصل میں اختتام کرنا چاہتا ہوں اس انٹروڈکشن کا، وہ انہوں نے یہ کی کہ جو ٹی وی ایڈز ہوں گے ہر ایڈ کے ساتھ ایک ویب سائٹ بتائی جائے گی کہ مزید تفصیلات کے لیے یہ ویب سائٹ وزٹ کریں۔ اس وقت اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ سوچیں کہ 1999 میں جب انٹرنیٹ ایک ایسی چیز تھی جو اجنبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت انہوں نے یہ پریڈکشن کی کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز اجنبی نہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کا اس طرح حصہ ہوگا کہ ہر ایڈ کے ساتھ ایک لنک بتایا جائے گا۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ نہیں ہے تو سوشل میڈیا کا لنک بتایا جائے گا، آپ کو ٹویٹر کا بتایا جائے گا، فیس بک کا بتایا جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں صرف میں نے آپ کو گن کے بتائیں، یہ اس بک کا خلاصہ نہیں ہے، یہ صرف میں نے ایسے ہی 10 باتیں اس کتاب سے اٹھائی تاکہ آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو کہ جو اب وہ جس چیز پہ کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان کی پریڈکشن دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہم تھوڑا ویٹ دیں ان کی باتوں کو، یہ نہ ہو کہ ہم کہیں یہ ہوائی باتیں ہیں، کیونکہ 20 سال پہلے جو باتیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ بھی ہوائی باتیں تھی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ جب میں اگلی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں جو بل گیٹ کی نئی بک ہے اس کا پہلا چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی کیوں اور اس کتاب کے کنٹینٹس کیا ہیں، اور جو بھی چیزیں پہلے چیپٹر میں انہوں نے ڈسکس کی وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں جو ہماری پرانی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈسکرپشن میں بھی کچھ لنکس موجود ہیں اور ساتھ میں یہ پلے لسٹ بھی ہے جس پر آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اور پلیز کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے ان پیشین گوئیوں کے حوالے سے، اور اگر آپ نے بک پڑھی ہے جو نئی بک بل گیٹ کی آئی ہے اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔